حج کے لیے آئے ہوئے اس حاجی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ میں موجود تمام زائرین چیخ اٹھے۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی ہر طرف تہلکہ سا مچا دیا۔ خانہ کعبہ میں ایک شخص نے کچھ ایسا کام کیا جس سے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو گیا۔ وہ شخص لہو لہان ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس شخص نے ایسی کون سی حرکت کی جس سے وہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج جیسا مقدس فریضہ سر انجام دینے کے لیے سعودی عرب کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے پاکستان سے تعلق رکھنے والا عبد الجبار نامی شخص بھی شامل تھا، جو اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی کے ہمراہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس نے نہ جانے اپنی بیوی کو ایسا کچھ کہا جس سے اس کی بیوی رونے لگی۔ اس کے چہرے پر افسوس اور شکوے کے ملے جلے اثرات واضح ہونے لگے۔ ایسے مقدس ترین مقام پر اس شخص نے اپنی بیوی سے نہ جانے ایسا کیا اور کیوں کہا تھا جس سے اس کی بیوی بری طرح سے رونے لگ گئی۔ پاس موجود لوگ جو طواف کر رہے تھے اس بوڑھے شخص کے الفاظ سن کر حیران ہو کر اس کا منہ ٹکنے لگی، جس کو اس مقدس ترین مقام کے تقدس کا بھی خیال نہ تھا۔ مگر اچانک ہی ایسا واقعہ رونما ہوا، وہاں موجود ہر انسان کی چیخیں نکل گئیں اور عجیب سی افراتفری مچ گئی۔ وہ 65 سالہ بزرگ اپنی بیوی کے ساتھ حج ادا کرنے آیا تھا۔ اس کی بیوی عرصہ دراز سے ٹانگوں کی بیماری کا شکار تھی، جس وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ طواف کرتے ہوئے تیزی سے نہیں چل پا رہی تھی۔ وہاں زائرین کا رش بہت زیادہ تھا۔ اس کا شوہر چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تیز تیز چل کر جلدی سے طواف کے 7 چکر پورے کر لے، لیکن وہ عورت بیچاری اپنی ٹانگوں میں درد کی وجہ سے تیزی سے نہیں چل پا رہی تھی، جس سے وہ بزرگ بہت غصے میں آ گیا اور بار بار اپنی بیوی کو تیز چلنے کا کہنے لگا۔ مگر دوران طواف اس بوڑھی عورت کو چکر آ گئے اور وہ وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت کے گرتے اس کے شوہر نے اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور کچھ ایسا کہا جس سے وہاں آس پاس موجود لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم کیوں گر گئی؟ سب کے سامنے تم نے میری بے عزتی کروا دی، اور گالیاں دیتے ہوئے اپنی بیوی کو اٹھانے لگا۔ اس کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کیا بول رہا ہے۔ سب زائرین نے اس کے نازیبا الفاظ سنے اور غصے کو بمشکل قابو کرتے ہوئے اس بزرگ کی طرف دیکھا۔ وہ سب احرام کی حالت میں تھے، اسی لیے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت شرمندگی سے اٹھنے لگی اور شکوہ کناں نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس کے شوہر نے کبھی گھر میں اس کو عزت اور پیار نہیں دیا، لیکن آج تو ہر حد پار کر دی کہ خانہ کعبہ کا بھی احترام کرنا بھول گیا۔ بوڑھی عورت روتے ہوئے ابھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے آسمان پر کالے سیاہ بادل چھانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اولے پڑنے لگے۔ ایک بڑا سا پتھر نما اولا اس بزرگ کے سر پر آ کر لگا۔ وہ شخص جو کچھ ہی دیر پہلے اپنی بیوی کو گالیاں نکال کر بے عزت کر رہا تھا، اچانک لگنے والی چوٹ سے بلبلا اٹھا۔ اس کا سر پھٹ گیا، جس سے بہتا ہوا خون اس کے احرام کو سرخ کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگ ڈر گئے اور اس بزرگ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اس کو لہو لہان دیکھ کر اس کی بیوی بولی کہ میرے صبر کا انجام دیکھ لیا، تم نے بیت اللہ شریف کا بھی احترام نہیں کیا اور مجھے یہاں بھی گالیاں دینے لگے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور توبہ کرو۔ وہ شخص ڈر اور تکلیف کی شدت سے کانپ رہا تھا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اپنے شوہر کو روتا دیکھ کر وہ بوڑھی عورت بھی رونے لگ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اسے اور ان کی بیٹیوں کو ہر وقت گالیاں ہی دیتا رہتا ہے۔ اس نے اپنی اس عادت سے مجبور ہو کر خانہ کعبہ کا احترام کرنا بھی بھول گیا، جہاں بھی بیوی کو گالیاں دینے لگا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اس کو بہت سمجھاتی ہوں، ایسے گالیاں مت دیا کرو، ورنہ ایک دن خود تمہیں ہی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے دین میں گالی دینا گناہ مانا جاتا ہے، لیکن وہ کبھی نہ مانا۔ لیکن جہاں خانہ کعبہ میں جب اس نے گالیاں دی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گیا۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کئی دن کے بعد جب ہوش آیا تو اپنی بیوی سے معافیہ مانگنے لگا۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنا، گالم گلوچ، مار دھاڑ کرنا ہمارے پیارے مذہب اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس میں انسان تو انسان، جانور
जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक रखने का हुक्म दिया गया है। कहा जाता है कि एक औरत ने अपनी ऊँटनी को गाली और बद्दुआ दी तो उस औरत को सख्ती से ऐसा करने से मना किया गया और उसकी ऊँटनी उससे लेकर जंगल में आजाद छोड़ दी गई। यहाँ गौर तलब बात यह है कि इस्लाम में एक जानवर को गाली देने से मना किया गया है, तो एक इंसान और अपनी शरीक हयात को गाली देना और मारना कैसे जायज हो सकता है। ये सब सरासर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। बीवी को सिर्फ एक सूरत में मारने की इजाजत दी गई है कि अगर बीवी अपने शौहर के खिलाफ बगावत पर उतर आए और नाफरमान हो जाए तो उसको समझाने के लिए मारने की इजाजत है, लेकिन उससे पहले बीवी को समझाने का हुक्म दिया गया है। अगर समझाने के बाद भी ना माने तो उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए। अगर फिर भी बीवी शौहर की फर्मा बरदार ना बने तो उस सूरत में उसको मारना जायज है, लेकिन चेहरे पर मारने की फिर भी इजाजत नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वो बीवियां जिनकी तुम्हें बगावत का अंदेशा हो तुम उनको समझाओ, उनका बिस्तर अलग कर दो और उनको मनाओ। फिर अगर वो मान जाएं तो तुम उनको सताने का कोई बहाना मत तलाश करो। इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर नेक फर्मा बरदार बीवी को मारने या सताने से मना फरमाया है। जो लोग खामखा अपनी नेक बीवियों को सताते हैं, उनके साथ गालम गलोच करते हैं और मारते हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह के इस फरमान पर गौर करें और अल्लाह ताला से अपनी गलती पर मुआफी मांगें। बीवियों को मारना शुरफा का काम नहीं है। बीवियों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आने की मिसाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ इंतहाई मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे, बल्कि घर के कामों में भी अपनी अज़वाज मुताहरात का हाथ बटाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी किसी इंसान क्या जानवर पर भी हाथ नहीं उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करने से हमें मोहब्बत और शफकत का समंदर नजर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शफीक व मेहरबान और कोई हो ही नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद पाक पूरी कायनात के लिए सरासर रहमत और मेहरबानी का पैकर है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा हो अपनी दुनिया और आखिरत संवार लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आप हमारे चैनल एहसान टीवी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।